السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ایسی حدیث جو قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے، باوجود اس کے وہ ہمارے عقیدے کا جز بنی ہوئی ہے، اور ہم ایسے موقع پر آیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ وہ آیت ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، اور اس حدیث پر عمل پیرا ہے ہم۔ اور کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بعض یا بیشتر علماء کی طرف سے ہم تک آتی ہے۔ اور کیوں ہے؟ کیونکہ وہ حدیث مستند ہوتی ہے، بخاری کی ہوتی ہے، مسلم کی ہوتی ہے، صحیح حدیث ہوتی ہے، لیکن قرآن کی آیت سے ٹکرا جاتی ہے تو ہم آیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس حدیث پر ہم عمل پیرا ہے۔ تو پہلے پارٹ میں ہم نے وہی حدیث جو قرآن کی آیت سے ٹکرائی اس پر ہم نے غور و تدبر کیے، جو ذاکر نائک صاحب نے محترم نے پیش کی ایک ویڈیو میں، کہ وہاں اعمال کی تجارت ہوں گی، ایک دوسرے پر عمل ایسے تھوپے جائیں گے، اس کے عمل اس کو، اس کے عمل اس کو، اس کے کھاتے میں پڑیں گے، جو قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے۔ آج ہم اسی ضمن میں جو حدیث ہم کو بارہا سننے کو ملتی ہے کہ دوزخ سے نکل جائیں گے، اور ایک نہیں کئی حدیث ملتی ہے کہ اگر ہم ایمان والے ہیں، ہم میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، تو ایک نہ ایک دن ہم دوزخ سے نکل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دوزخ سے نکال لیں گے، ایک بڑی کھیپ وہاں پر روز آخرت میں دوزخیوں کی۔ جو ایمان والے ہوں گے، اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے گا کہ آپ نکال دیجئے ان کو، کیونکہ وہ ایمان والے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکال لیں گے۔ اس طرح کی حدیث ہم کو ملتی ہے جو قرآن کی آیت سے بالکل ٹکراتی ہے۔ تو اس ضمن میں ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 80 لیں گے، پھر اس کے پہلے کہ ہم اس آیت پر غور و تدبر کریں، اور اس آیت پر غور و تدبر کریں گے، سورہ ال عمران آیت نمبر 24 پر بھی غور و تدبر کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے پہلے کہ ہم اس پر غور و تدبر کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول آپ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ بنی اسرائیل جس بل میں گھسی، اس بل میں میری امت بھی گھسیں گی اور ان سے زیادہ گھسیں گی۔ اب ہم غور کریں اس آیت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول صحیح ثابت ہوا یا نہیں ہوا۔ اس آیت پر ہم غور کریں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہم کو آگ ہرگز چھو نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ تم کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے اللہ سے ایسا کوئی اقرار نامہ لیا ہے؟ تب تو اللہ اپنے اقرار کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، یا کہتے ہو اللہ پر وہ باتیں جو خود بھی نہیں جانتے۔ دیکھیے کتنی صاف انداز میں اس وقت کا تذکرہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو قرآن کی دعوت پیش کرتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو پہلے ایمان والے ہیں، ہم تو آلریڈی ایمان والے ہیں، ہم پر تو کتابیں نازل ہوئی، تو گویا کہ ہم تو جنتی ہیں۔ پھر اعمال ایسے کہ کتابوں کو چھوڑ دیے تھے، اب بد اعمال جو تھے، کچھ عمل صحیح کرنا، کچھ غلط کرنا، اور آپ سے سب کو نبی نہیں ماننا، بد عملی میں ملوث رہنا۔ تو پھر یہ جو ان کی کتابوں میں خود لکھے ہوئے تھے، جو خود وہ سمجھتے تھے، تسلیم کرتے تھے کہ یہ فلاں عمل ہم سے تو غلط ہو رہا ہے، تو اس کے تحت تو پھر دوزخ تو ملے گی آپ کو۔ کیونکہ قرآن جب آپ سے پیش کرتے تھے تو باقاعدہ کہتے تھے کہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کے پہلے والی کتابوں کی۔ دیکھو تمہاری کتاب میں ایسا ہے یا نہیں، دیکھو یہ تذکرہ ہے یا نہیں تمہاری کتاب میں۔ ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، وہ آیت بھی قرآن میں باقاعدہ موجود ہے، لیکن انکار کرتے تھے، نظریں چراتے تھے اس چیز سے، اور گناہوں میں ملوث تھے۔ تو ان کے لیے آیت اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ اب ان کے لیے مطلب یہ مخصوص ان کے لیے تھی، اور جب وہ چلے گئے یہود و نصارہ، یا آج کے جو یہود و نصارہ ہیں اس طرح کی حرکت کریں گے صرف انہی کے لیے ہے، ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی کہ یہ پرٹیکولر ان کے لیے ہے اور ہمارے لیے نکلنے کا کلاز ہے۔ یہ آیت ہر کسی سے تقاضا کریں گی، جو بھی ایمان کا دعوے دار
बनेगा, चाहे यहूदी हो, नसारा हो या और कोई हो। जो ईमान की दावेदारी पेश करेगा उस पर यह आयत तकाजा करेगी कि वो इस आयत के तहत बचे उस चीज़ से। अपने आप को जन्नत का बिल्कुल ये ना समझे वो कि गलत अमल भी कर लेगा तो वो जन्नत में चले जाएगा, दोज़ख में जाएगा, पहले भुगतेगा और बाद में वहाँ से निकाल के अल्लाह ताला उसको जन्नत में डाल देगा, जैसा यहूद और नसारा का अकीदा था। वो चीज़ अल्लाह ने बयान किया है। वो कहते हैं कि हमको आग हरगिज़ छू नहीं सकती मगर गिनती के चंद दिन। क्या कहते थे वो? कह रहे नहीं, हम जो गलत भी काम कर रहे हैं एक तो हम दोज़ख में जाएंगे नहीं फिर जो गलत काम कर रहे हैं उसका, हाँ गलत काम हमसे हो रही है, गलतियाँ, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे हमको, यानी तौबा करने को तैयार नहीं, उस अमल से हटने को तैयार नहीं। बॉडी उसके कि तौबा कर लो तो अमल साफ हो जाएगा, नहीं हम तो वो अमल करते रहेंगे। लेकिन फिर क्या होगा, क्योंकि हम अल्लाह के बहुत प्यारे हैं, क्योंकि हम ईमान वाले हैं, तो क्या होगा, दोज़ख, वो कहते हैं कि हमको आग हरगिज़ ना छू सकती मगर गिनती के चंद दिन। एक तो हम दोज़ख में जाएंगे नहीं, फिर गलत अमल है तो चले जाएंगे तो गिनती के चंद दिन रहेंगे, और फिर दोज़ख से निकाल देगा अल्लाह ताला हमको भुगतने के बाद में। तुम कहो, आप सल्लल्लाहु अल्लाह ताला कह रहा है कि आप सल्लल्लाहु आप कहो इनसे, और आप सल्लल्लाहु ने कह दिया उस वक्त में, और लिखा भी दिया जो कुरान की आयत की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने अल्लाह से ऐसा कोई इकरारनामा लिया है? क्या कहा आप सल्लल्लाहु ने, क्या कहलवाया आप सल्लल्लाहु ने कि क्या तुमने अल्लाह से ऐसा कोई इकरारनामा लिया है? ऐसा कोई इकरार किया है, अल्लाह ने इकरारनामा दिया है तुमको, लिया है? बताओ तुम्हारी किताब में होगा तो, तब तो अल्लाह अपने इकरार के खिलाफ हरगिज़ नहीं करेगा। बताओ तुम्हारी किताब में क्या ऐसा अल्लाह ने इकरार लिया कि दोज़ख में जाएंगे और गुनाह करेंगे, दोज़ख में जाएंगे और दोज़ख में से निकल जाएंगे? वो तो बता नहीं सकते थे उनके किताब में है करके ऐसा। तो अल्लाह अपने इकरार के खिलाफ हरगिज़ नहीं करेगा। या कहते हो अल्लाह पर वो बातें जो खुद भी नहीं जानते, ऐसी बातें मन गढ़ंत बातें कहते हो जो खुद भी नहीं जानते कि ये बात अल्लाह ने कही या नहीं कही। वो बात ये समझते खुद से कोई चीज़ घड़ ली और उस घड़ी हुई बात पर ऐसे कायम है कि हम दोज़ख में जाएंगे, निकल जाएंगे। देखिए अभी इस आयत पर गौर कीजिए कि जो आप सल्लल्लाहु का कौल कि बनी इसराइल जिस बिल में घुसी मेरी उम्मत भी घुसेगी और उनसे ज़्यादा घुसेगी। यहाँ जो यहूद और नसारा का अकीदा था, आज हमारा वैसा अकीदा है या नहीं? हमारे पास में हदीस मौजूद है नहीं, है या नहीं, कि दोज़ख में जाएंगे और दोज़ख में से निकल जाएंगे। जो इस आयत से टकराती है वो हदीस क्लियर कट टकराती, दोज़ख में जाएंगे निकल जाएंगे कुरान में किसी एक मुकाम पर भी नहीं है, बल्कि उसके उलट तो ये मौजूद है कम से कम 15-20 आयतें आपको ऐसी मिलेंगी, खालिदून अबदन, के दोज़ख में जाएंगे हमेशा हमेशा रहेंगे, जन्नत में जाएंगे हमेशा हमेशा परमानेंट, दोज़ख में जाएंगे हमेशा रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कुरान से टकराने वाली, कुरान कहता है कि हमेशा रहेंगे, लेकिन हदीस में मौजूद है कि निकल जाएंगे। तो ये घड़ी हुई हदीस जो आता अपने छठे खलीफा एक शख्स को पकड़े थे उन्होंने कि भाई कहाँ से लाया हदीस तूने? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नवासे, उनका भी नाम हज़रत उमर बिन अब्बास गालिबन ये था, तो मस्जिद में बयान कर रहे थे एक हदीस, तो कुरान पढ़ते थे, पहचान लिए, अरे कहाँ से लाया ये हदीस, बता तेरे उस्ताद का नाम। उसने बताया, उस्ताद के पास में गए कि ये घड़ी हुई हदीस जो कुरान से टकराती, ये कैसा क्या, क्यों तू प्रचलित कर रहा है इसको, क्यों पेश कर रहा तू अपने चेलों के पास में? तेरे चेले मस्जिदों में बयान कर रहे हैं हदीस को, मेंबर से या मस्जिद में बैठकर, क्यों किया ऐसा? तो उसने कहा क्या खलीफा, मैंने इसलिए किया कि लोग नेकी करने वाले बन जाए, लोग नमाज पर कायम हो जाए, मेरा इरादा नेक अमल पर आमदा करने का था लोगों। तो क्या क्या कहा, उसको सज़ा दी कि जो तेरी इस बात पर, इस घड़ी हुई हदीस पर सुनकर, बाकायदा ये तवारीख में मौजूद है, नेक अमल भी करेगा या नमाज पर कायम हो जाएगा या नेकी पर कायम हो जाएगा, तो भी उसकी नेकी अल्लाह कबूल नहीं करेगा, और उसको सज़ा दी। और उसने क्या कहा, क्या है खलीफा, तूने मुझे एक हदीस पर तो सज़ा दे दी, घड़ी हुई हदीस पर, जो मैंने नेकी के लिए किया था, लेकिन उसका क्या होगा जो 4,000 हदीस मैंने माशरे में पेश कर दी, घड़ी हुई हदीस, उसका क्या होगा? तो क्या फरमाया उन्होंने, खलीफा ने, छठे खलीफा ने, हज़रत उमर, फरमाया कि जो कुरान पढ़ेगा, जो कुरान को समझ के पढ़ेगा, उसको गौर तदब्बुर करेगा, जो कुरान पढ़ेगा वो तेरी उस घड़ी हुई हदीस से बच जाएगा। मतलब क्या है कि जो कुरान पढ़ेगा उसके समझ में आ जाएगा
کہ کون سی حدیث قرآن سے ٹکرانے والی ہے اور کون سی حدیث قرآن کی آیت کی ترجمانی کرنے والی ہے۔ تو گویا کہ قرآن پڑھے گا وہ کہا انہوں نے، تو جب ہم قرآن پڑھیں گے تو کھڑی ہوئی حدیثیں خیال میں آ جائیں گی ہماری، ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے۔ جب کوئی حدیث ہمارے پاس آتی ہے تو جانچنے والا اللہ قرآن ہوتا ہے میرے بھائی، حق اور باطل کے فرق کو کھول کے رکھ دینے والی کتاب قرآن ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، جب کوئی حدیث آتی ہے تو ہم اس کو کڑی سے نہیں جانچیں گے، کون سے معتبر شخصیت کی ہے، کون سے بڑے جید عالم صاحب نے پیش کی، بزرگوں سے ہوتی بھی آئی ہے، وہ نہیں ہم قرآن کی آیت سے جانچیں گے۔ اگر قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے تو وہ حدیث ریجیکٹ ہوں گی، کیونکہ قرآن کی آیت سے ٹکراتی ہے۔ اور اگر قرآن کی آیت کی ترجمانی کرتی تو ہم گلے سے لگائیں گے اس حدیث کو۔ منکر حدیث ہونا بہت غلط بات ہے، لیکن قرآن کی آیت سے اگر کوئی حدیث ٹکراتی ہے تو پھر تو سوالیہ نشان کھڑے ہوں گا، یا تو ہم قرآن کی آیت کو نظر انداز کریں یا اس حدیث پر عمل پیرا ہو جائے۔ تو یہ ہم سے کروایا جا رہا ہے کہ قرآن سمجھنے نہیں دیا جاتا، اور جو حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے وہ ہمارے عقیدوں کا جز بنی ہوئی ہے، ہم غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ جیسے یہود و نصارہ کے جو عقیدے تھے، جبکہ حدیث میں بھی آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو یہود و نصارہ جیسے پیٹرن پہ چلیں گا، ان کے جیسا چلیں گا، جو قرآن سے ٹکرانے والے ہوں گے تو ان کا حال اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ میں کر دے گا، وہ دوزخ میں جائیں گے تو یہ بھی دوزخ میں جائیں گا، باوجود اس کے کہ ایمان والا ان کے غلط عقائد کے تحت۔ ایسا نہیں کہ کوئی یہود نصرانی اگر ایک اللہ کو مانتا تو ہم ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دیں، ارے بھائی وہ تو مانتا، ایسا نہیں بھائی، جو صحیح عقیدہ ہے اس کو تو ہم تسلیم کریں گے وہ چیز کو، کیونکہ قرآن کی آیت ہے، ہم اس میں تو متفق ہو جائے، جو ہم میں تمہیں یکساں ہے، ایک اللہ کو ماننا وہ یکساں ہے، تو اس پہ ہم متفق ہو کے کام کریں گے، وہ چیزیں ہیں۔ لیکن جو قرآن سے ٹکرانے والی بات ہوگی اس حدیث کو ہم بالکل ماننے سے انکار کریں گے۔ یہی نہیں، اس کا تذکرہ سورہ آل عمران آیت نمبر 24 میں بھی اللہ نے فرما دیا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ تو کہے جا رہے ہیں کہ ہم کو ہرگز آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور اس طرح کی بنائی باتوں کے چکر میں اپنے ہی دین سے بہک نکلے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ اس لیے ہوا، غلط عمل کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، گناہ میں ملوث تھے، کچھ نیکیاں کچھ گناہ ساتھ مل کے کرتے تھے، یہ اس لیے ہوا کہ وہ تو کہے جا رہے ہیں کہ ہم کو ہرگز آگ نہ چھوئے گی، ہم تو اللہ کے بہت پیارے ہیں، ہم کو آگ ہرگز نہ چھوئے گی۔ اس کے لیے یہود و نصارہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ان کے غلط عقیدے پر ضرب لگائی۔ آج یہ آیت صرف یہود و نصارہ کے غلط عقیدے پر نہیں، ہر وہ ایمان کا دعوے دار، چاہے وہ عالم ہو یا ایک عام انسان ہو ایمان والا، اگر اس کا غلط عقیدہ ہے کسی حدیث کے ذریعے تو اس پر حدیث پر ضرب لگاتی ہے، اس کے عقیدے پر ضرب لگاتی ہے یہ آیت۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ تو کہے جا رہے ہیں کہ ہم کو ہرگز آگ نہ چھوئیں گی مگر گنتی کے چند دن، اور اس طرح کی بنائی باتوں کے چکر میں اپنے ہی دین سے نکل پڑے۔ کون سے دین؟ کون سا دین تھا ان کے پاس میں؟ وہی دین تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دین تھا۔ ان کے پاس یہود و نصارہ کے پاس میں جو توریت، انجیل، زبور جو پہلے کتابیں نازل ہوئی تھی وہ اللہ کی آسمانی کتابیں تھیں، کوئی دوسرا دین تھوڑی ان کو دیا گیا تھا۔ آیتیں موجود ہیں، گواہ آیتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ ہم نے آپ کو وہی دین دیا جو پہلے کا دین تھا، وہی شریعت، وہی دین۔ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دوسرا دین اللہ نے نہیں دیا۔ قرآن کی آیت ہے کہ میں کوئی نیا دین نہیں لے کر آیا ہوں، میں تو وہی دین لے کر آیا ہوں جو نوح علیہ السلام کا دین تھا، جو ابراہیم السلام کا دین تھا، جو عیسیٰ السلام کا دین تھا، جو موسیٰ السلام کا دین تھا۔ آیتیں موجود ہے باقاعدہ۔ اتنا سب ہونے کے بعد میں بھی وہ چیز کہ جس عمل میں یہود و نصارہ گھسے تھے، ایسی حدیث یعنی بات جو قرآن آیت سے ٹکراتی تھی وہ معاشرے میں گھسا دی گئی، اور اس پر ہمارا بالکل عقیدے بنائے ہوئے، تو ان عقائد سے نکلنا پڑے گا۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہم اس عقائد سے نکلیں گے، اور جب نکلیں گے تو پھر چند یا بیشتر علماء ہمارے سامنے آئیں گے کہ ارے منکر حدیث سے انکار۔ ارے بھائی جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائیں گی، قرآن کی آیت کے مخالفت میں جائیں گی، تو اس حدیث کا تو انکار ہی کرنا پڑے گا، ورنہ پھر تو ایسا ہو جائے گا ڈائریکٹ انڈائریکٹ آیت کا انکار ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کی ایک آیت کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور و تدبر کرنے اور اس پر جمے رہنے
اور موت تک اس پر جمے رہنے، اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔